نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و بلغنا رسولہ النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ ڈاکٹر سید محسن بخاری فرام UK۔ پچھلے کوئی 3 جو کلپس ہیں، لیکچرز ہیں یا درس ہے ینگسٹرز کے لیے خصوصی طور پر، اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، بے شک وہ ہے۔ تو اس میں یہ تھا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ چونکہ کارساز ہے، اللہ چونکہ ہمارے ساتھ ہے، تو ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کی ضرورت ہے، اور اللہ کے نبی اور پیغمبروں کی ضرورت ہے کہ جنہوں نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا، اور ان میں حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت اور ان کے منتجبین صحابہ اکرام ہیں۔ تو وہ یہ ہے کہ ہم اگر ان کے فرمودات پر عمل پیرا نہ ہوں اور ہم کہیں کہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میں کارساز ہوں اور میں رازق بھی ہوں، تو اللہ رزق بھی دے گا، کارساز بھی وہ ہے، تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ سب کچھ ہے، ساری خوبیاں، ساری تعریفیں ہیں اللہ کے لیے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں۔ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو پھر ہم ایک حصار میں آ جاتے ہیں کہ ہم نے وہ کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور ان سب کاموں سے، سب چیزوں سے منع ہو جانا ہے جن کا آپ نے منع فرمایا، کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا جو نبی دے لے لیں اور جس سے منع کریں اسے منع ہو جائیں فوراً۔ تو آپ نے تو ساری رات جاگ کے عبادات کی ہیں، اور آپ نے جنگیں بھی لڑی ہیں، اور آپ نے زخم بھی کھائے ہیں۔ تو اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو آپ گھر بیٹھے رہتے اور حکم چلاتے رہتے تو سارے کام ہو جاتے، ان سے بڑھ کر تو کوئی اللہ کو پیارا ہے ہی نہیں۔ لیکن انہوں نے اتنی آزمائشیں ان پر آئیں کہ سارے نبیوں کی آزمائشیں ایک طرف ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی تکالیف ہیں، جتنی بھی آزمائشیں ہیں، وہ ایک طرف ہیں۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ظاہری زندگی ہے اس میں جو تکالیف نہیں آئیں وہ ہے شہادت۔ تو شہادت جو ہے وہ عظیم شہادت، وہ بھی آپ کے فرزندان حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کا سارا خاندان، تو وہ اللہ کے لیے قربان ہو گئے۔ توکل اللہ پہ تھا، راضی اللہ کو کرنا تھا، راہ حق پہ وہ تھے، کبھی ان سے وہ معصوم تھے، خطا تو سوال نہیں پیدا ہوتا، لیکن صبح شام اللہ کی تسبیحات، نماز، تہجد، نماز گفیلہ اور صدقہ و خیرات، جو اللہ نے فرمایا تھا ان کی وہ بہترین مثال تھے۔ تو اور کبھی شکوہ بھی نہیں کیا تھا، انہوں نے خود فقر مانگا تھا، ورنہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح، حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح وہ ساری بادشاہی لے لیتے، چرند پرند سب کو ظاہر۔ ویسے تو چونکہ آپ رحمۃ العالمین ہیں اور اللہ رب العالمین ہے، تو سب کچھ اللہ کا ہے جو ان ہستیوں کے لیے ہے، تو انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ اس کے مالک ہیں۔ لیکن اس میں کہا لب پہ جو آتا ہے، تجھے کیا معلوم کتنے زخموں کا لہو پی کے جواں ہوتا ہے۔ تو کیا کچھ کیا بی فاطمۃ الزہرا نے، ظلم سہے، مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی جنگیں لڑیں اپنے آپ پہ جبر کر کے، تو جو ان سے کہا گیا وہ اللہ کی خاطر ان کو حکم ہوا کہ اپنی تلوار کو نیام میں رکھنا ہے۔ تو ایک جری اور بادشاہ اور جو کہ شجاعت
کے علمدار تھے، ان سے کہا جائے کہ آپ نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھنا ہے تو کتنا بڑا امتحان ہے۔ یہی واقعہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوا تو آپ اپنے 72 جانثار لے کے تو میدان کربلا میں تشریف لے گئے۔ دوسری طرف ہزاروں مسلمان جو یزیدی فوج کا حصہ تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جلدی جلدی نواسہ رسول کو قتل کرو اور بعد میں نماز بھی پڑھنی ہے۔ اس میں حافظ قرآن بھی تھے اور سارے کے سارے میجورٹی آئی وڈ سے 90% ان میں صحابی تھے، لیکن وہ یزید کے دبدبے اور اس نے جو خریدے ہوئے تھے لوگ ان کے جھانسے میں آئے کہ وہ جو اصل اسلام تھا اس کو بھول گئے، اور اس نے کسی کو لالچ دیا کہ اتنی بادشاہت، اتنی فلاں وزارتیں، فلاں زمینیں، فلاں جائیدادیں دے دی جائیں گی تو نواسہ رسول کا سر چاہیے۔ نواسہ رسول کیا کہتے تھے؟ نواسہ رسول کہتے تھے کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اسی کی بات کرو، وہی واحد و یکتا ہے اور وہی زندگی موت کا وارث ہے، وہی رازق ہے۔ تو یہ تھی ساری قربانیاں، لیکن قربانیوں کا صلہ یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب سجدے میں سر کٹایا امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی خاطر، تو آواز آئی کہ نفس مطمئنہ میری طرف واپس لوٹا۔ تو حضرت علی اکبر علیہ السلام کا ذکر یہاں کرنا ضروری ہے کہ وہ 18 سال کے تھے اور وہ شبیہ پیغمبر تھے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں جب مجھے دل چاہتا کہ میں اپنے نانا کی زیارت کروں تو میں علی اکبر کا چہرہ دیکھتا تھا۔ تو ان کو پوچھا کہ علی اکبر، شہادت آپ کے نزدیک کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم راہ حق پہ ہیں، اور راہ حق کی جو شہادت ہے وہ مجھے شہد سے بھی زیادہ میٹھی اور عزیز ہے۔ تو ان ہستیوں نے، حالانکہ وہ چاہتے تو جو چاہتے وہ ہو جاتا، لیکن کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اللہ کی خنودی کے علاوہ بھی کوئی چیز دنیا میں موجود ہے۔ تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے تھرو یہ فرمایا کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام نوجوانین جنت کے سردار ہیں۔ تو ہر کوئی جو جنت میں جائے گا وہ جوانی کی حالت میں وہاں موجود ہوگا، چاہے وہ بوڑھا ہو، بچہ ہو، وہ وہاں جوان ہوگا۔ تو وہ جوانان جنت کے سردار ہیں، اور بی فاطمہ الزہرا ان کی والدہ جو ہیں وہ خاتون جنت ہیں، سیدۃ النساء العالمین ہیں، اور ان کے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ اور یہ ہستیاں ہیں جن کی ہم نے پیروی کرنی ہے، اور وہ ان کا توکل یہ تھا کہ ایک میں شعر پڑھ کے ذرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ اینگل سے آپ کو بتاتا ہوں۔ تو جو آج کل ہے کہ رزق نہیں ہے، جاب نہیں ہے، کیا کریں؟ تو ایک پنجابی کا شاعر کہتا ہے کہ پلے رزق نہ بن کے ٹر دے پنچھی تے درویش، جنہاں دا تقوی رب تے انہاں نوں رزق ہمیش۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کی ڈیفینیشن دو حدیثوں سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک یہ ہے کہ حضرت عمر نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایک کانٹوں کے درمیان میں گزر رہے ہیں تو آپ کیسے گزریں گے؟ انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو سمیٹ کر۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہی تقوی ہے کہ اپنے آپ کو سمیٹ کے چلنا، گناہوں سے بچ کے رہنا۔ اب میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تقوی یہ ہے
اللہ عظیم کا خوف ہو۔ نمبر 2، قرآن پاک پر عمل ہو۔ نمبر 3، تھوڑے پر قناعت ہو اور آخرت کے سفر کی تیاری ہو۔ تو اگر یہ چیزیں انسان اپنے پلے سے باندھ لیں تو پھر کوئی پرابلم رہتی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرا نوجوان ہمارے جتنے بھی ہیں ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ ان ہستیوں کی پیروی کر لیں، تو پھر یہ ہوگا کہ جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ کہہ کر فرشتوں سے جنت میں چلا جاؤں گا، یہ کہہ کر فرشتوں سے جنت میں چلا جاؤں گا، حسین کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو دیکھیں کہ کون روکتا ہے، وہ تو مال کے جنت ہیں، اور ان کے قدموں کے نشان ڈھونڈنے ہیں۔ ان کی پیروی کرتے ہوئے جو بندہ زندگی کا سفر طے کرے گا وہ تو سیدھا جنتی ہے۔ تو توکل، تقوی اور صبر، یہ چیزیں جب ہمیں آ جائیں تو پھر نہ زیادہ پیسے جمع کرنے کی ضرورت پڑے گی، نہ ہمیں دنیا کی یہ اتنی آسائشیں اچھی لگے گی۔ پھر تو جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ دنیا امتحان ہے، مشکلات کا گھر ہے، اور اس سب کا جو پھل ہے، بہترین پھل، وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری جنت ہے۔ اور جنت میں سورۃ واقعہ اگر پڑھیں تو اس میں جنت کا نقشہ کھینچا ہوا ہے کہ کیا کیا چیزیں اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔